حال ہی میں روس نے بوروویسنک نام سے ایک کامیاب میزائل کا تجربہ کیا ہے۔ پیوٹن نے اعلان کیا ہے کہ ایک ایسا ہتھیار ہے جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں۔ پیغام واضح ہے، روس نے ایک ایسا ہتھیار بنا لیا ہے جو جغرافیہ کو غیر متعلق کر دیتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی اس کو اتنی امپورٹنس کیوں دی جا رہی ہے؟ ناظرین ذرا تصور کریں ایک ایسا میزائل جو ایندھن ختم کیے بغیر مسلسل اڑتا رہے، ایک ایسا میزائل جو 15 گھنٹے فضا میں رہے، 14,000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرے اور دنیا کے کسی بھی کونے میں اپنے ہدف کو نشانہ بنا سکے۔ میں کوئی سائنس فکشن کی بات نہیں کر رہا، بلکہ حال ہی میں روس نے بوروویسنک نام سے ایک کامیاب میزائل کا تجربہ کیا ہے۔ صدر ولادیمیر پیوٹن نے تصدیق کی ہے کہ روس نے اپنا نیوکلیئر پاور کروز میزائل کامیابی سے ٹیسٹ کر لیا ہے۔ نیٹو اسے اسکائی فال کہتا ہے، لیکن ماسکو کے نزدیک یہ صرف ایک ہتھیار نہیں بلکہ ایک پیغام بھی ہے، ایک ایسا ہتھیار جو ڈیٹرنس کے مفہوم کو ہی بدل دیتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی اس کو اتنی امپورٹنس کیوں دی جا رہی ہے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں یہ میزائل اتنا منفرد کیوں ہے۔ آپ سب جانتے ہیں عام کروز میزائل ایندھن جلا کر چند ہزار کلومیٹر تک ہی اڑ سکتے ہیں، لیکن بوروویسنک کے اندر ایک چھوٹا سا نیوکلیئر ری ایکٹر لگا ہے، یعنی اس کی رینج تقریباً لامحدود ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے اسے ریفیولنگ کی ضرورت نہیں ہے، اسے واپس آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ اڑتا رہتا ہے جب تک اپنا ہدف نہ پائے۔ اب بات کرتے ہیں اس کے ڈائریکشن کی، اس کے راستے کی۔ آپ سب جانتے ہیں زیادہ تر میزائل ایک سیدھا اندازہ لگانے کے قابل راستہ اختیار کرتے ہیں، لیکن بوروویسنک کے کیس میں ایسا نہیں ہے۔ اس کا طریقہ کار یونیک ہے، یہ نیچے پرواز کرتا ہے، کبھی دائیں کبھی بائیں مڑتا ہے اور ریڈار کو ڈیسیو کر کے غیر متوقع زاویوں سے ہدف پر پہنچتا ہے۔ اس لیے روس اسے ناقابل شکست کہتا ہے، اور اس کی نیویگیشن بھی عام میزائلوں سے مختلف ہے۔ یہ جی پی ایس پر مکمل انحصار نہیں کرتا، بلکہ اندرونی سینسروں اور دیگر جدید طریقوں سے اپنا راستہ طے کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی جنگ میں جی پی ایس سسٹم ناکام ہو جائے تب بھی یہ میزائل ہدف تک پہنچ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مغرب کے لیے ایک نیا چیلنج ہے جس کے خلاف کوئی مکمل دفاعی نظام فی الحال موجود نہیں ہے۔ ناظرین تازہ ترین تجربے میں روسی چیف آف جنرل سٹاف جنرل ویلے رے گیراسیموف نے بتایا ہے کہ یہ میزائل 14,000 کلومیٹر اڑا اور 15 گھنٹے تک فضا میں رہا۔ یہ دنیا کی تاریخ کی سب سے طویل میزائل پرواز تھی، اور یاد رہے یہ سب نیوکلیئر انرجی پر ممکن ہوا۔ پیوٹن کا کہنا ہے کہ کبھی روسی ماہرین بھی سمجھتے تھے کہ ایسا میزائل بنانا ناممکن ہے، مگر سالوں کی تحقیق، منی ری ایکٹرز، ہیٹ پروٹیکشن اور خودکار نیویگیشن ٹیکنالوجی نے ناممکن کو ممکن بنا دیا ہے۔ اور ناظرین پیوٹن نے اعلان کیا ہے کہ ایک ایسا ہتھیار ہے جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں، اور جب ہم دیکھتے ہیں تو نہ امریکہ کے پاس ایسا کوئی ہتھیار موجود ہے، نہ چین کے پاس، اور نہ ہی کوئی اور ملک ابھی تک ایسا نیوکلیئر پاورڈ کروز میزائل تیار کر سکا ہے۔ اب سوال یہ ہے اس کی اہمیت کیا ہے؟ سب سے پہلے جو اس کی لامحدود رینج ہے، اس کے باعث یہ میزائل دنیا کے ہر ایٹمی میزائل شیلڈ کو بیکار کر دیتا ہے۔ یہ چاہے شمالی قطب سے جائے، جنوبی راستے سے، یا پوری دنیا کا چکر لگا کر اپنے ہدف تک پہنچ سکتا ہے، یعنی چھپنے کی کوئی جگہ باقی نہیں رہتی۔ اور ناظرین یہ محض عسکری طاقت نہیں ہے، ایک نفسیاتی اشارہ بھی ہے۔ یہ میزائل صرف طاقت کا مظاہرہ نہیں بلکہ ایک علامتی پیغام بھی ہے۔ روس مغرب کو یہ بتا رہا ہے کہ وہ اب بھی میدان میں بڑا کھلاڑی ہے۔ یہ اعلان ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب مغرب روس پر دباؤ ڈال رہا ہے اور یوکرین کی جنگ نے دونوں کے درمیان کشیدگی کو بڑھا دیا ہے۔ بوروویسنک کا تجربہ دراصل ایک سیاسی بیان ہے کہ روس دباؤ میں نہیں جھکے گا بلکہ اپنی ٹیکنالوجی اور عسکری صلاحیت کے ذریعے جواب دے گا۔ ناظرین بوروویسنک ایک ایسا ہتھیار جو سرحدوں سے نہیں بلکہ
سائنس کی حدود سے آگے جاتا ہے. یہ تیز نہیں، پائیدار ہے. یہ نظر نہیں آتا مگر ہمیشہ روس کا دفاع کرنے کے لیے موجود رہتا ہے. اور ناظرین، مزے کی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ اسے ڈومز ڈے ویپن کہتے ہیں، لیکن روس اسے بورو ویسٹنے کا نام دیتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے طوفان سے پہلے اڑنے والا پرندہ. پیغام واضح ہے، روس نے ایک ایسا ہتھیار بنا لیا ہے جو جغرافیہ کو غیر متعلق کر دیتا ہے، اور یہی چیز عالمی توازن کو ہلا کر رکھ دیتی ہے، کیونکہ اب جنگ میں طاقت کا معیار فاصلے یا وقت پر نہیں ہے بلکہ ٹیکنالوجی پر ہے. بہت شکریہ.